آج ہم کلام کے اندر موجود ہیں۔ کلام سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی برف باری کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو مولانا سید کفیل بخاری صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے لیے اعزاز بخشا اور آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہمارا پوچھا۔ میں اور سارے کلام کی طرف سے اس جماعت کا اور حضرت مولانا سید کفیل بخاری دامت برکاتہم عالیہ اور اس کی پوری جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسی جو برف باری کے وقت بھی ہم تک اس کی جماعت پہنچ گئی ہیں اور ہمارا جو حال انہوں نے پوچھ لیا ہے۔ ہم پوری جماعت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہم تک پہنچ گئے اور ہمارے ساتھ جو انہوں نے یہ بھی کہ ہمارے دل کی درد انہوں نے سن لی ہمارے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کے اور بھی توفیق دے اور اس جماعت سے جو بھی اس سے تعاون کرتے ہیں وہ یقیناً اس پر مطمئن ہو جائے، اپنے نیک کاموں پر اور بھی زیادہ کرے، کیونکہ یہ یہاں تک پہنچ گئے تو میرے اپنے ذہن کا یہ خاکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں جہاں کوئی جگہ بھی سیلاب کا تھا وہ نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ یہ پہاڑ کی آخری انتہا تک بھی یہ پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس احرار اسلام پاکستان شعبہ خدمت خلق کے تحت بحالی مکانات کا جو پروگرام شروع کیا گیا تھا، حضرت امیر مرکزیہ مولانا سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد مغیرہ دامت برکاتہم کے حکم پر الحمدللہ ملک کے چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں جماعت کی طرف سے مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم کلام کے اندر موجود ہیں۔ یہاں کے جو متاثرین ہیں ان تک کسی بھی جماعت کی طرف سے اور کسی رفاہی تنظیم کی طرف سے کوئی امداد نہیں پہنچی۔ ان کے مکانات یہاں پر منہدم ہوئے ہیں، اور جس جگہ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر سیلاب آیا تھا۔ یہ جس زمین پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ زیر آب آ چکی تھی، اور یہاں بہت سارے مکانات وہ منہدم ہو چکے تھے۔ ہم آپ کو اپنے بائیں جانب دکھاتے ہیں، یہاں پر تقریباً 4-5 فٹ کے قریب برف پڑی ہے، اور صبح بھی ہم جب کلام سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی برف باری کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو ہمارے ساتھ مولانا عبدالواحد صاحب موجود ہیں اور ان کا گھر یہاں پر گرا ہے۔ تو ہم مخیر حضرات سے یہ درخواست کریں گے کہ جس طرح مجلس احرار اسلام پاکستان شعبہ خدمت خلق کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں اور آپ کا تعاون صحیح لوگوں تک اور مستحقین تک پہنچتا ہے، تو اسی طرح آپ حضرات سے ہم پھر درخواست کریں گے کہ آپ اپنے تعاون کا یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھیں۔ ابھی ہمارے ساتھ مولانا عبدالواحد صاحب موجود ہیں، جماعت کی طرف سے ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو یہ اپنے مکان کے بارے میں اور جو یہاں پر سیلاب آیا تھا اس ساری صورتحال کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے۔ الحمدللہ، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کی جماعت کا شکریہ ادا کروں گا، اور خصوصاً آپ کی جماعت کے امیر مولانا سید کفیل بخاری صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے لیے اعزاز بخشا اور آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہمارا پوچھا۔ یہاں پہ سیلاب آنے کے باعث ہم لوگوں کے مکانات گر گئے، بہت سارے متاثر کلام میں تھے، اور آپ لوگوں نے آ کر ہمارا پوچھا۔ سیلاب کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہمارا ہوا، 4-5 کمرے ہمارا گھر تھا وہ بھی گر گیا، اور تقریباً 5-6 کنال زمین تھی وہ بھی خراب ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں نے آ کر جو تعاون کیا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی جماعت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے ساتھ مولانا عبدالرحمن صاحب موجود ہیں، اور مولانا عبدالرحمن صاحب یہاں کے ایک ادارے کو چلا رہے ہیں، ایک مدرسے کی ان کے پاس ذمہ داری ہے، اور ان کے پاس مقیم بچے بھی ہیں، اور ان کا مدرسہ بھی متاثر ہوا تھا جس وقت یہاں پر سیلاب آیا تھا۔ تو ہم یہاں کے عمومی احوال بھی سیلاب کے دورانیے کے مولانا عبدالرحمن صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور سارے کلام کی طرف سے اس جماعت کا اور حضرت مولانا سید کفیل بخاری دامت برکاتہم عالیہ اور اس کی پوری جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسی جو برف باری کے وقت بھی ہم تک اس کی جماعت پہنچ گئی ہیں اور ہمارا جو حال انہوں نے پوچھ لیا ہے۔ یقیناً میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے کہنے کے موقع ملا ہے کہ آج تک جتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو انہوں نے اپنے کارروائی کے لیے کوئی عالم کو نہیں بلایا، نہ اس سے کوئی بات پوچھی،
बस आता है जहाँ तक जो अवाम है, हम उसके लिए भी शुक्रगुजार हैं, अवाम तक वो पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारे उलमा ऐसे हैं कि वो किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी जो उसकी मजबूरियाँ हैं अपने दिल में छुपाते हैं। तो बहरहाल मैं कुछ छोटा सा खाका ये सैलाब का बता दूंगा। ये सैलाब यहाँ से अभी भी तकरीबन सिंध 1 किलोमीटर आगे हैं जी, आगे 1 किलोमीटर के आगे जो सिंध और दरिया हैं वो उधर हैं। और ये जो जगह हम जहाँ पे खड़ा था यहाँ पर भी इतना पानी था कि आदमी इधर आ नहीं सकता था। आगे भी इसने जो ख़राबियाँ किया हैं ये यहाँ तक घर तक भरी हुई थी। तो जब आदमी सारे लोग यहाँ पर जो मौजूद थे वो सब अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ बैठे हुए थे, सो गए थे। रात के तकरीबन 2 बजे से सैलाब का जो असरात था वो शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह ताला की करम है हम सब पर कि यहाँ पर जानी कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग थे जिन्होंने अपने बच्चे को घर से निकाला और उन पर घर जो है ना वो सारे गिर गए। तो ऐसे लोग थे जिसके घर में जानवर और जिसके घर में जो सामान था वो सारा सामान सैलाब ले गए यहाँ से। तो अल्लाह ताला उन पर भी रहम करे और आप लोगों पर भी। हमारा मदरसा इतना मुतासिर हो गया कि लोगों का जो सैलाब के बाद इमदाद का कोई जो रास्ता वो सारे रास्ते बंद थे। तो इसीलिए हम पूरी जमात का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आकर हम तक पहुंच गए और हमारे साथ जो उन्होंने ये भी किया, हमारे दिल की दर्द उन्होंने सुन ली हमारे से। आगे अल्लाह ताला उसके और भी तौफीक दे और इस जमात से जो भी इससे ताउन करते हैं वो यकीनन इस पर मुतमईन हो जाए, अपने नेक कामों पर और भी ज़्यादा करे। क्योंकि ये यहाँ तक पहुँच गए तो मेरे अपने ज़हन का ये खाका कह रहे हैं कि ये जहाँ जहाँ कोई जगह भी सैलाब का था वो नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये पहाड़ के आखिरी इंतहा तक भी ये पहुँच गई। अल्लाह ताला इन सब को जज़ाए खैर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम दरख्वास्त करेंगे मुखय्यर हज़रात से कि मजलिस सहरा अलैहिस्सलाम के साथ जिस तरह उन्होंने सैलाब के दिनों के अंदर ताउन किया है और अभी भी अपना ताउन वो जारी रखे हुए हैं, और उन्हीं के ताउन की बदौलत हम ऐसी जगहों पर पहुँचते हैं, हम मुतासिरीन तलाश करते हैं और उन लोगों का ताउन हम उलमा हज़रात तक जो मुतासिरीन हैं उन तक पहुँचाते हैं। तो और जितनी भी रफ़ाही तंजीमें हैं हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो ऐसी जगहों पर आएँ और जो पहाड़ी इलाक़ों के अंदर लोग बस रहे हैं और इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, आएँ उनके हालात सुनें, उनके दर्द बांटें, उनके गमों के अंदर शरीक हों और उनके साथ कुछ ताउन करें। मकानात के सिलसिले में उनके साथ ताउन करें, राशन के सिलसिले में आप उनके साथ ताउन करेंगे तो यकीनन ये आपके लिए निजात का ज़रिया बन सकता है।